ذکر لینے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں وہ آگے آ جائیں. دوستوں کو ذکر ملا ہے ان کو ذکر مبارک ہو. اور یاد رکھیں کہ جو ذکر یہاں دیا جاتا ہے ذکر قلبی ہے, ذکر قلبی, اور جس کی سب سے بنیادی شرط ہے وقوف قلبی. کیا بنیادی شرط ہے؟ وقوف قلبی. وقوف قلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ واصل رکھنا, اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی. دل اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ ہی کو رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام اولیاء کا ایک مشترکہ سبق ہے اور تمام انبیاء کا مشترکہ سبق ہے, ٹھیک ہے. کہ دل میں جس طرح آپ ہر روز اپنے کھانے کے برتنوں کو صاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے یہ ایسا برتن ہے جس میں ایمان کی غذا رہتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دودھ کا برتن ہے اور اگر آپ اسے ایک دن صاف نہ کریں تو دودھ بھی تیسرے دن خراب ہو جاتا ہے, اسمیل اس کی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہتی. تو اب دودھ غذاؤں میں سے پاکیزہ ترین غذا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دن اس کا برتن جس طرح آپ غذاؤں میں سے بہترین غذا دودھ کو قرار دیتے ہیں, اس لیے اعتقادات میں سے سب سے بہترین عقیدہ ایمان ہے, ٹھیک ہے. غذاؤں میں سے بہترین غذا دودھ ہے اور روح کی غذاؤں میں سے بہترین غذا ذکر الہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر ایک دن آپ دودھ کے برتن کو نہ دھوئیں تو دوسرے دن وہ احتجاج کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ اللہ کے گھر میں اللہ کو نہیں کسی غیر اللہ کو بٹھا لیں گے, غیر اللہ سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں. بعض ایسے کمبخت بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ولیوں سے مراد غیر اللہ ہیں, نبیوں سے مراد غیر اللہ ہیں. تو اب ان سے پوچھا جائے کہ اہل اللہ کون ہے اگر وہ غیر ہیں تو, ٹھیک ہے. دو اصطلاح ہیں نا, اہل اللہ اور غیر اللہ. اگر انبیاء, صحابہ, اولیاء سارے یہ غیر اللہ ہیں تو اہل اللہ کون ہے؟ ایک موٹا سا سوال, ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھیں غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے دور ہٹائے. نبی سے ملو گے اللہ یاد آئے گا, اہل اللہ ہے. رسول سے ملو گے اللہ یاد آئے گا, اہل اللہ ہے. سید المرسلین سے ملو گے اللہ کی ذات اعلیٰ ترین صورت میں آئے گی, اللہ کے سب سے پیارے محبوب ہیں اور سب سے پیارے اہل اللہ ہیں, ٹھیک ہے. صحابہ سے, اولیاء سے, غوثوں, قطبوں اور ابدالوں سے ملیں گے تو کہیں گے یار اللہ کو یاد کرو. اپنا آل کا مطلب ہوتا ہے اپنا. تو اللہ ہمارا ہے, ہم اللہ کے ہیں, یہ آل ہونے کی پہچان ہے. جو اللہ کا ذکر سکھائے, بتائے, کرائے وہ اہل اللہ ہے. جو اللہ سے دور کرے, اللہ کے ذکر سے دور کرے اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف راغب کرے وہ غیر اللہ ہے. تو یہ جو میں نے لفظ غیر اللہ آپ کے سامنے استعمال کیا ہے کہیں سے آپ مس لیڈ نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. مس لیڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی اور راہ پر چل پڑنا, کسی دوسری راہ پہ چل پڑنا, ٹھیک ہے. تو کہیں اس سے آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ ولیوں کے مزاروں پہ جانا شرک ہے اور 11ویں شف کھا کے کہنا کہ بدعت ہے. جی, آپ کو ایک خاص قسم کا طبقہ ملے گا, عرسوں پر جانا منع ہے اور خود جاتے ہیں. 11ویں شف کرنا منع ہے, 11ویں شف کا کھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کھانا, اور کھا کر کہتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ
دکھا کر کہتے ہیں. 40واں کرنا منع ہے, سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. اور میں ایسی محفلوں کی تلاش میں رہتا ہوں جہاں یہ آگے بیٹھے اور وہاں 40واں کی محفل سے میں ایڈریس کر رہا ہوں, اور وہاں بڑا مزہ بنتا ہے. منافقت کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا کہ کہنا کہ حرام ہے اور اڑپ اڑپ. کھانے سے پہلے شے حرام ہوتی ہے. حرام کا مطلب یہ نہ کھاؤ. یہ میں آپ کو اپنے عقیدے کی طرف, عقیدے کی جو لازمی باتیں ہیں میں ان کی بتا رہا ہوں کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے سبق لے لے کر جو ملت اسلامیہ میں فساد برپا کرنے والی جو ٹیم ہے نا, میں ان کی نشاندہی کر رہا ہوں. کہیں آپ لفظ غیر اللہ سے دھوکہ نہ کھا جائیں. انبیاء اہل اللہ ہیں, مرسلین اہل اللہ ہیں, صحابہ اہل اللہ ہیں, اولیاء اہل اللہ ہیں, شہداء اہل اللہ ہیں, قرآن و حدیث کے علماء اہل اللہ ہیں, اور اہل طریقت ارباب طریقت اہل اللہ ہیں. غیر اللہ وہ ہیں جو اللہ سے دشمنی پر مائل کریں. یہ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کی طرف مائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو بتانا یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کا گھر ہے. نہ در دیر و حرم گنجی, نہ در دیر و حرم گنجی, نہ در بتخانہ میں آئی, و لیکن سوئے مشتاقاں چے مشتاقانہ میں آئی. اقبال. نہ تو دیر میں سما سکتا ہے, نہ تو حرم میں سما سکتا ہے, لیکن عجیب بات ہے کہ تو اپنے محبوبوں اور عاشقوں اور محبت کرنے والوں کے دل میں جا بیٹھتا. ٹھیک ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس میں رب سمائے, لیکن قلب انسانی ہے کہ جس میں رب آ جاتا اور سما جاتا. یہ نہیں کہ وہ محدود ہو جاتا ہے, اپنی تجلیات کے ساتھ سما جاتا. تجلیات الہیہ اس کے اندر عجیب تاثیر ہے. کیا ہے؟ عجیب تاثیر ہے کہ یہ تجلیات الہیہ کو جذب کرتا ہے, جلب کرتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں انسان میں جو تجلیات الہیہ کو جذب کر سکے. یہاں پر ایک بڑا خطرناک عقیدہ بھی بتا دوں, عقیدہ حلول. تصوف لوگ تو بڑے چانٹتے پھرتے ہیں نا, لیکن اس میں بڑے منزلے راہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے. اس میں 2-4 بہت سخت مقام آتے ہیں. عقیدہ حلول کفر ہے. اس وقت ہماری محفل کا الحمدللہ ایک معیار ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں آتے ہیں, اور ان پڑھے لکھے ساتھیوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ دوستوں کو بتایا کریں جو صحیح انداز فکر ہے طریقت کا, کہ اللہ کی تجلیات انسان میں جذب ہوتی ہیں. قلب انسانی اللہ کا گھر ہے, لیکن عقیدہ حلول کفر ہے, یعنی کنورشن آف مین انٹو گاڈ, کہ خدا اس بندے میں سما گیا ہے مکمل طور پر. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کفر ہے. اسی فتوے کی بنیاد پر حلاج کو پھانسی دی گئی تھی, اور اسی فتوے کی بنیاد پر بہت سارے فقیروں کی جو فقیریاں ہیں وہ پھانسی پہ لٹکائی گئی ہیں. کیوں؟ کہ یہ عقیدہ صریحاً کفر ہے. انسان کتنا بھی بلند ہو جائے, حضرت شیخ الاکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ الرب رب ولو تنزل والعبد عبد ولو ترقى. رب رب ہے خواہ کتنا نیچے آ جائے, بندہ بندہ ہے خواہ کتنا بھی اوپر چلا جائے. ٹھیک ہے, معراج سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں, محبوب کبریا سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں, اس سفر و سیر سے بڑھ کوئی سفر و سیر نہیں, اور اس قرب سے بڑھ کر کوئی قرب نہیں, لیکن سبحان الذی اسرا بعبدہ. کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ربوبیت کے عدو کو چھو رہے ہیں, نہیں, رب رب ہے, بندہ بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہر حال میں بندہ رہنا,
ہر حال میں بندگی کرنا. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ پروردگار یہ بھی فرما رہے ہیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرے بندہ جب پیار کے ساتھ قرب نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے. لیکن پھر بھی رب ہے اور بندہ بندہ ہے. بندے کو بندہ ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے بعد آپ نے یہ پروسیسنگ شروع کرنی ہے کہ اپنے دل کو آج یہ ایک افرمیشن دینی ہے. افرمیشن کیا؟ ترغیب بس کر، اگر بھول جاؤ تو ترجمہ بتایا کریں مجھے. افرمیشن، ترغیب کیا دینی ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے. آج کے بعد تیرے سارے جو رکھے ہوئے بت ہیں 360 ہوں یا 485 ہوں، سارے توڑوں گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر بت نہیں چھوڑنا. اور اس کے اندر سے بت نکالنے کا فارمولہ کیا؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی قدم گاہ ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اقبال کے اس شعر کی یہ تشریح ہے. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا علامہ نے یہ کیا لکھ دیا کہ در دلے، لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے جناب اللہ کہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کا مقام ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ. کعبے کے بت کس نے توڑے تھے؟ بولیے نا. حضور کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. آپ نے توڑے تھے یا پھر آپ کے جد کریم نے توڑے تھے. ٹھیک ہے. تو قلب کے اندر رکھے ہوئے بت، ہم ان بتوں کے پجاری تو نہیں ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے گڑھ کر سامنے رکھ کر ان کے سامنے انسان اپنی جبینہ نیاز جھکا کر کہے رام 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 رام. اس طرح کے پجاری تو نہیں ہیں، لیکن کسی اور طرح کے بتوں کے پجاری ہم ہیں. کہیں دولت کا بت ہے. ٹھیک. اللہ اور دولت میں امتیاز کرنا پڑ جائے تو کہیں اللہ کے بارے میں بعد میں سوچ لیں گے، بھائی ٹائم ہے، دولت کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں. پوجا کس کی ہو رہی ہے نہ جانتے ہوئے بھی دولت کی پوجا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سٹیٹس، اقتدار، جناب جس قیمت پر چاہو، خواہ اللہ کی قیمت، خواہ رسول کی قیمت ہو، خواہ دین کی قیمت ہو، خواہ ملک کی قیمت ہو، ہر قیمت پر اقتدار. پوجا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی یہودیوں کی مانو، کبھی عیسائیوں کی مانو، کبھی ہندوؤں کی مانو، سب کو، کسی کو چچا، کسی کو ماما، کسی کو لالا، کسی کو دادا، کسی کو ابو. جی سارے ہی سچے ہو، اقتدار میرے پاس رہنا چاہیے. اور تو اقتدار کا پجاری ہے، خدا کا بندہ بن. کل بارگاہ خداوند کریم میں تجھے جواب دینا ہوگا. اسی طرح نفسانیت کے، گناہوں کے بت، کہ جناب حضرت علی المرتضی شاہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو کہے کہ ایک یہ گناہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا. کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس زندگی کی؟ ٹھیک ہے. اللہ حاصل قیاس، خاندان پرستیوں کے بت. غریب پر ظلم کرنا میرے لیے اس لیے جائز ہے کہ میں اس علاقے کا راجا ہوں، اور میرے لیے دین کی توہین اس لیے جائز ہے کہ میں سید ہوں، میں شاہ صاحب ہوں. ٹھیک ہے. اور میں ظلم اس لیے کر سکتا ہوں کہ میں اس علاقے کا بہت بڑا چودھری ہوں. غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا. ان بتوں کو توڑ کے پرے پھینک دے. یہ بھی بت ہیں جن کا تو پوجا کر رہا ہے. تو آج آپ نے گھر جا کر ایک اپنے پروردگار سے جو آپ ساتھی بیعت ہوئے ہیں، جو پہلے سے بیعت ہیں، ان کے لیے بھی یہ فارمولہ ہے کہ ہر روز احتساب نفس کریں. دل سے پوچھیں کہ آج تو کیا کرتا رہا ہے.
آج دن تمہارا کیسے گزرا، رات کیسے گزری، اور تجھے کرنا کیا چاہیے تھا. بڑا آسان فارمولہ ہے. دل دھڑک رہا ہے، اس کو ایک کوڈ دے دیں. میں کمپیوٹر کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں. اس کو انکوڈ کر دیں. ایک چیز انکوڈ کرتے ہیں، کوئی چیز اس طرح دے دینا کہ وہ اس کا حصہ بن جائے. مثلا کہ ایک بلب ہے اور اس کے آگے آپ سرخ رنگ کا ایک شیشہ لگا دیتے ہیں تو روشنی کیا ہو جائے گی؟ سرخ ہو جائے گی. سبز لگا دیں گے تو سبز ہو جائے گی، تو سبز ہو جائے گی. جو جس رنگ کا شیشہ ہوگا اس رنگ کی روشنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کریں کہ قلب کے گرد ایک روحانی شیشہ لگا دیں، اس کے اور ذہن کے درمیان. ٹھیک ہے. تصور اس میں ذات سکھا رہا ہوں. ہر بزرگ نے، میں تو بزرگوں کا نوکر ہوں نا، اور میں بزرگوں کا کہ وہ لاٹھی ہوں جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس سے وہ اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بزرگ نے اپنے اپنے انداز میں کوئی بات سمجھائی ہے. مثلا حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، جو بات کرتے ہیں اس میں ذات کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت شہنشاہ نقشبند کو دیکھیں، آپ کے پیر و مرشد حضرت میر کلال جو تھے، وہ برتن سازی فرماتے تھے، تو ان کے ہاں حضرت شہنشاہ نقشبند کام کرتے تھے. ایک روایت یہ ہے. تو ایک دفعہ کہیں ذکر میں مصروف رہے اور وہ برتن نہ بنا سکے، تو باہر نکلے تو پتہ چلا کہ کام نہیں ہوا. تو ایک دم سے سارے برتنوں پر نگاہ پھیری، سب پر اللہ 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 لکھا ہوا. یہ نقشبند کے لفظ کی وجہ تسمیہ یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو اب جناب وہ ان کا دستور تھا، جس پر دیکھ دو اس میں اللہ نقش کر کے رکھ دو. یہ میں آج ہی نماز پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شہنشاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا دستور منشور حیرت انگیز طریقے سے ایک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، بعض نقشبندیوں کو دیکھا جی میں سلطان باہو کے پاس نہیں جاتا، میرے اپنے شیخ جو ہیں وہ ذرا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. سلطان باہو سے والے کہتے ہیں جی ہم ادھر نہیں آتے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے. خدا کے بندو دونوں مشائخ کو سامنے رکھ کے دیکھ لو، ایک بھی اس میں اللہ کا نقش گر ہے اور دوسرا بھی اس میں اللہ کا نقش بند ہے. ٹھیک ہے. اولیاء کا طریقہ ایک ہوتا ہے. میں آپ کو جو چیز اس وقت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ ذہن سے جاننے والی ہر سوچ قلب میں جو جا رہی ہے تو اس روٹ پر اس میں اللہ نقش کر دیں. یعنی ایک ایسا آئینہ نقش کر دیں، گلاس شیشہ، کہ جب یہ روشنی وہاں سے پہنچے تو اس میں اللہ کے نور کے ساتھ پہنچے. باہر سے جو چیز اس کو متاثر کرنے کے لیے آ رہی ہے تو اس میں اللہ نقش ہو، اور اس کے بعد وہ تاثیر قلب تک پہنچے تو اس میں اللہ کی تجلی کو لے کر کے پہنچے. یہ پھر اپنا کام خود کرے گا. اور ذکر کے دو طریقے ہیں جو مشہور ہیں، ذکر جہر اور ذکر خفی. ذکر جہر کا مطلب ہے اونچا ذکر، اور ذکر خفی سے مراد ہے مخفی ذکر، پوشیدہ ذکر. مخفی ذکر جو ہے جو انسان کے ان لیولز کو ٹچ کرتا ہے جہاں ذکر جہر نہیں پہنچ سکتا. ذکر جہر حواس کی تربیت ہے، وہ بھی ضروری ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اولیاء نقشبند ذکر جہر کے خلاف ہیں. یہ خلاف کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے نکال لائے. خلاف نہیں ہے، ترجیح ذکر جہر کو نہیں ذکر خفی کو دیتے ہیں. پہلے نمبر پہ ذکر خفی کو رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ذکر جہر کو رکھتے ہیں. ذکر جہر ظاہری حواس کی تربیت ہے، ٹھیک ہے، اور ذکر خفی باطنی حواس کی تربیت ہے. دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں. آج آپ نے گھر جا کر یہ عہد کرنا ہے کہ جناب ہم نے اب یہ دل
یہ ہمارا نہیں. کعبہ بنیاد خلیل آزر است. بہت مشہور بات ہے نا. دل بدست آور کے حج اکبر است. دل کو قابو کر کہ یہ حج اکبر ہے. اور از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. آپ کہیں گے پیر روم صاحب نے یہ کیا فتویٰ دے دیا؟ سرکار محبوب کبریا کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور عظمت کعبہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں واہ میرے پروردگار کے کعبہ تیری کتنی شان ہے، تو کتنا عظمتوں والا ہے، تیری رفعتوں کا بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا. اچانک شان نبوت نے ایک اور پلٹا کھایا. فرماتے ہیں لیکن اس پروردگار کی قسم کے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیرے جیسے ہزار کعبے مل کر بھی میرے مومن کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کیا فرمایا سرکار نے؟ ٹھیک ہے، یہی پیر روم فرما رہے ہیں از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر. یہ محبوب کبریا کی اس حدیث پاک کی تشریح ہے جو سرکار نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کعبے کو خطاب کیا تھا. احادیث کے متن اٹھا کے دیکھیں. اب اس کی روشنی میں اپنے مقام کا اندازہ کریں. تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. کعبہ اڑ کے رب کے پاس جا سکتا ہے؟ بولیے نا. پروردگار کے محبوب آپ کو دل میں بٹھا کر رب کے پاس پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ اس لیے فرمایا تھا کہ اے پروردگار کے اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیری عظمتوں کا بیان کوئی نہیں کر سکتا اور تیرے علو مرتبت کو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اس پروردگار پاک کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تیرے جیسے ہزار کعبے مل کر بھی میری امت کے مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے مقام کا اندازہ خود کریں. تیرے حلم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. ٹھیک ہے، بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اپنی عظمت کو سمجھیے. آپ کیا ہیں؟ نبی جولیاں پھیلائے کھڑے ہیں. پروردگار نبوت واپس لے لے اور محبوب کبریا کی امت میں شامل کر. اور اتنی بڑی نعمت پروردگار نے عطا کر رکھی ہے. تو اس کا تصور بات یہ کر رہا تھا کہ قلب کے بت توڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے نگاہ مصطفیٰ کے. ٹھیک ہے، تو جو حضرت علامہ نے فرمایا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروے مازنام مصطفیٰ است، کہ انسان کے دل میں محبوب کبریا کا مقام ہے. اس لیے ہے کہ کسی اور کو آنے ہی نہ دیں سوائے اللہ کے. اللہ کے اس محبوب جذبے کی وہاں حفاظت فرمائیں. تو آج آپ نے تمام دوستوں نے جو ذکر لے چکے ہیں وہ بھی اور جو آج لے رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیے. نقشبندی ہوں کہ چشتی ہوں، قادری ہوں کہ سہروردی ہوں، شاذلی ہوں کہ رفائی ہوں، کسی سلسلہ عالیہ کے ہوں، سب کا پیغام ایک ہے، چلو پروردگار کی جانب بذریعہ نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، تو آج جو آپ نے جو بیعت کی ہے وہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آئندہ آپ ایک تو نماز نہیں چھوڑیں گے اور دوسرا یہ کہ اپنے دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کی محبت کو غالب نہیں ہونے دیں گے. یہ اولیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. وہ پانی نہیں پیا کرتا لیکن ان دنوں میں اتفاق سے بلکہ اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بولنا اور وہ پھر اس کا اثر بعض کا طبیعت پہ ایسے پڑتا ہے کہ انہوں نے خود فیل کر لیا کہ پانی پینے کی ضرورت ہے. میں نے ان سے کہا نہیں ہے لیکن انہوں نے خود فیل کر لیا. یہ تو ہو گیا ذکر کی بات ہے. اور اس کو ہمارے پاس کتنے منٹ باقی ہیں؟ اچھا، اذان میں 10 منٹ باقی ہیں تو اپنے پالیسی میٹرز بھی ڈسکس کر لیں. آج 1 اپریل ہے
اور ہماری وسعت رزق کانفرنس کے لیے کتنے دن باقی ہیں؟ 1 مہینہ اور 17 دن. 1 مہینہ اور 17 دن. ہاں غالباً ایک اور چیز بھی جس کی طرف عابد بھائی بولے ہیں، کون بولے؟ آصف بھائی بولے. اچھا 21 والی بات انہوں نے یاد کر دی. 21 اپریل یہ جو آج جس کی پہلی ہے، 21 اپریل کو وہ تقریب جس کا اعلان عابد بھائی نے کیا تھا نا، پچھلی 17 کو ہونا تھی، اب وہ 21 اپریل کو ہوگی. تو یہی پریس کلب میں اسلام آباد، یہ راولپنڈی میں لیاقت باغ کے بالکل جو پاس ہے پریس کلب، 1 بجے کا اس کا ٹائم رکھا ہے. اور باقی آپ کے کارڈز اگر آپ کو چاہیے ہوں تو کارڈز دوستوں کو ایشو کریں، یا اوپن دعوت سالکین کے لیے تو میرا خیال یہ گھر کے لوگ ہیں نا، یہ تو اپنے ہیں نا، آپ نے کارڈ تو نہیں منگی نا کہ میں ان نوجوانوں کی طرف سے جو انتظام کر رہے، میں آپ کو دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ کل آپ گلہ کریں گے جی ہمیں نہیں بتایا. 21 اپریل بروز اتوار 1 بجے دن پریس کلب لیاقت باغ راولپنڈی میں، وہاں پر تقریب ہوگی اور ہمارے ہی حوالے سے ہوگی، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں. جہاں میرا 12 ہے وہاں آپ کا 12 بھی تو ہے نا. یہ 12 سے 12 بن سکتا ہے یا جہاں اگر آپ لفظ باری استعمال کرنا چاہتے، جہاں میری باری ہے وہاں آپ کی باری تو ہے نا، کیونکہ ہمارا اور میرا اور آپ کا نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. جہاں سب رشتے ٹوٹ جائیں گے وہ یہ رشتہ جگمگا رہا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا میدان محشر لگے گا، قیامت کے بعد سب کا حساب ہوگا، تو اللہ کریم ایک اعلان فرمائیں گے، این المتحابون فیہ، اور میری خاطر محبت کرنے والوں ادھر آ جاؤ. باقیوں کا حساب اور ان کا ایک سائڈ پہ ہٹ جاؤ. این المتحابون فیہ، میری خاطر محبت کرنے والوں، تمہاری کھاتا ہی اور ہے، تمہاری سیکشن ہی اور ہے. الیوم اذلہم تحت ظل یوم لا ظل لہم، تمہیں میں اپنے عرش کے تخت کے سائے میں چھپا کے رکھوں گا جب دوسروں کے لیے کوئی سایہ نہ، تمہارے لیے میرا سایہ. ٹھیک ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انبیاء و مرسلین ان لوگوں کی شان پر رشک کریں گے. ٹھیک ہے. تو چونکہ میرا آپ کا ایک ایسا رشتہ ہے، اس لیے آپ کو ایک اوپن دعوت ہے اس تاریخ کے لیے. میرا خیال ہے ابھی 15 کو ہماری محفل بھی تو ہونی ہے نا، اس میں اس اعلان کو ریوائز کر دیں گے. ضمن یاد آ گیا کہ عابد بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ بتانا ہے دوستوں کو. اچھا نیکسٹ پروگرامز جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے آج یکم ہے. آج کی میٹنگ تو الحمدللہ ختم ہونے کے قریب ہے. نیکسٹ 15 کو ہے اور پھر 6 کو ہے. ٹھیک، 6 مئی کو. آپ خدا کے لیے اتنی مہربانی کیا کریں کہ جو کچھ آپ کو میٹیریل ملتا ہے اس کو پڑھ بھی لیا کریں. مجھے 2 سوال کرتے ہیں جناب محفل کب ہو رہی ہے؟ میں اگلا سوال کرتا ہوں جناب کہ آپ کے پاس وہ پمفلٹ ہے؟ جی پمفلٹ تو ہے. یہ تو اتنا موٹا کہتے ہیں. اچھا پمفلٹ تو ہے، تو اس کے جواب میں پھر میں اسے بھی موٹا تو کرتا ہوں، کہتا ہوں جناب اللہ تو اس میں آخر پر وہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں ہماری محفلیں ہوتی ہیں. آپ کو جو پمفلٹ ملے ہیں نا، کون سے پمفلٹ؟ اب یہ سوال بھی ہوگا جی. بعض اوقات دوست پوچھتے ہیں جی تو پمفلٹ نہیں گل بائی سی، پمفلیٹ آنے. پمفلٹ بھی نہیں کہتے، پمفلیٹ. تو خدا کے لیے کچھ رحم کیا کریں اپنے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی. پمفلٹ LET ہے نا، LAIT تو نہیں ہے نا، LET پمفلٹ. لیٹ نہیں. تو اس میں اب اس وقت جس پمفلٹ کی بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ غربت کے خلاف روحانی جہاد. غربت کے خلاف روحانی جہاد. اس کے آخر میں جو صفحہ ہے نا اس پر آپ کی یہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں.
बैक कवर पर लास्ट पेज पर, क्या फ्लैब कहते हैं आप उसे? फ्लैब कहते हैं ना, फ्लैब जी हाँ। तो उसके आखिर पर ये डेट्स लिखी हुई हैं, तो आप डेट्स चेक करें और उसके मुताबिक अपनी महफिलों को, आज की महफिल में खासा दोस्तों का बहुत बड़ा इज्तिमा है, तो ये दोस्त, सब दोस्तों का फ़र्ज़ बनता है कि जिनको नहीं पता तो उनको गाइड किया करें इनको। तो उसके लिए ये वजाहत ज़रूरी है कि हमारा टारगेट वुसअत रिज़्क़ कॉन्फ्रेंस करके अपने दोस्तों को उस सतह पर पहुँचाना है कि आंदा कोई ये सवाल ना करे कि जनाब बहुत गरीब हूँ और ये रिज़्क़ की बड़ी मुसीबतें हैं, रिज़्क़ का मसला हल नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि पहले इस मसले को हल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, क्योंकि कभी हो नहीं सकता कि रब से मांगा जाए और रब दे ना। आयत मौजूद है, इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, फ़इन्नी करीब या फ़ान्नी करीब, फ़इन्नी करीब। ऐ महबूबे करीम, आपसे लोग मेरे बारे में सवाल करते हैं, कहाँ है रब? हाँ, वो बड़ी आसानी से मानने वाली कौम तो थी नहीं ना, कहाँ है रब? ऐ मोहम्मद, आप जो कहते हैं रब रब लगाई हुई है आपने, ये बताइए कि कहाँ रब है? तो रब ने फरमाया, महबूब घबराना नहीं है, मैं साथी हूँ। उजीब दावत दाए इज़ा दान, कि जब कोई मुझे बुलाता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। ठीक है, कभी हो नहीं सकता कि परवरदिगार हो और समी हो और ना सुने। समी क्या कर फिर कहता सुनता नहीं है, कितना इल्जाम है। बसीर क्या कर कहते हैं देखता नहीं है। मुजीब क्या कर कहते हैं जवाब नहीं देता। ये ईमान है कि बेईमानी? अल्लाह ताला माफ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ईमान ये है कि समी है और सुनता भी है, बसीर है और देखता भी है, मुजीब है और जवाब देता भी है, मोती है और अता करता भी है। ठीक है, तो ये सही अकीदा है। तो इसलिए हमने इस मसले के हल की तरफ कदम उठाया है। तो उसके लिए जितनी टर्म, जितनी कंडीशंस वो हैं आपके उस पम्फलेट में लिखी हुई हैं। और हाँ, एक मैं आपको एडवाइस करूंगा, बार बार मुझे इस टॉपिक पर बोलने की क्या जरूरत है, आप सर अक्लमंद लोग हैं, कि मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने काम को इतना एक्सपीडाइट कीजिए। एक्सपीडाइट करना मतलब वहां तेज करो, हाँ, मठे मठे पैरे नहीं टुरना। काम आप जल्दी जल्दी से मुकम्मल करें ताकि हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है, लोहे बनवाना और आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार करना, आपको देने के लिए रूहानी तहाइफ का तैयार करना, वो हमारा बहुत बड़ा काम है। उसकी अब हमें पता ही नहीं होगा हमारे दोस्त शिरकत करने वाले कितने होंगे, तो हम जहां पर इंतजाम करेंगे वहां पर हम कैसे करेंगे? ये कोई आम तकरीर तो होगी नहीं कि जनाब दुनिया जान का जो शख्स आए आ जाए, नहीं। सिर्फ उस दोस्त को इजाजत होगी जो कम अज कम 5 लोहे हासिल करेगा। उसकी असेसमेंट हमारे पास होनी चाहिए। कम अज कम इस अप्रैल के आखिर तक हमारे पास मुकम्मल असेसमेंट का एक इब्तदाई सा खाका मौजूद होना चाहिए। बाद में जो दोस्त आते हैं बेशक बिस्मिल्लाह वो आए, लेकिन हमारे जो एडवांस लेवल के साथी हैं, मुस्तकिल साथी हैं, जो काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस माह के आखिर तक ये अपना एक असेसमेंट दे दें। और असेसमेंट ने बहुत सारी मानाएं, सिर्फ ना नहीं हमें चाहिए। हमें असेसमेंट से मुराद है कि जो अमाउंट्स आपने जमा करनी है वो भी कर लें, ताकि हम आपके लिए चांदी खरीद कर। एक ये भी याद रखें कि अगर कोई साथी इंटरेस्टेड हूं सोने की लो में, मैं खुद भी हूं, पहले तो मैं अपना नाम पेश करता हूं ना, मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूं और इंशाअल्लाह बनाऊंगा, क्योंकि 12 साल फिर बात का इंतजार है और ये अल्लाह ताला की अताओं में से एक है कि हम ये काम कर रहे हैं। तो और कोई दोस्त अगर इसमें इंटरेस्टेड हों तो वो अपने नाम हम तक कम से कम अगली महफिल तक पहुंचा दें और फिर उनकी एक मीटिंग बुला लेते हैं कि वो आपस में मिलकर अखराजात उसके तय कर लें और उसके मुताबिक वो साथी मिलकर ये सोने की लोहों का जो प्रोजेक्ट है वो भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब जो दोस्त उसमें शिरकत करना चाहें उनकी एक छोटी सी मीटिंग हो जाए, ताकि सोना चूंकि बहुत महंगा है, 7-8 हज़ार रुपये तोला है, तो कम से कम कीमत पर दोस्तों को सोने के लो किस तरह प्रोवाइड की जा सकती है, ये भी सोचा जा सकता है। जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हों वो रब्ता कर लें, अपने तौर पे बनवाना चाहें हम आपको इजाज़त दे देंगे, आप बनवा लें, कोई हर्ज नहीं है। तो
اگلی میٹنگ تک کوشش کریں کہ ہمیں ایک واضح پروگرس نظر آئے. پہلی بات ہے کہ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ پروگرس نظر آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی میٹنگ تک آپ لوگ ذہنی طور پر, فکری طور پر اچھی طریقے سے تیار ہوگا. خدا کے لیے مجھے بعد میں گلہ نہیں کرنا. ابھی جتنا اس موضوع پر میں بولا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ عقل والوں کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے, اور میں اپنے دوستوں کو ایک ایک چیز خود سمجھا رہا ہوں. کئی گھنٹے بولا ہوں. یہ 8واں 9واں لیکچر ہے میرا خیال ہے اسی موضوع پر. تو اب مجھ سے اتنا نہ بلوائیے کہ یہ میرا گلا بس کر جائے, تو کل آپ پھر مجھے گلا کریں گے سر فلاں چیز آپ نے نہیں بتائی تھی. تو اس وقت پھر میں کوئی جلاد ایک مقرر کروں گا جو ضروری ہوگا کم از کم. ٹھیک ہے, تو آج آپ دوست ذہنی اور فکری طور پر یہ میسج میرا نوٹ فرما لیں کہ اس مہینے کے اینڈ تک آپ کے کام کا ٹارگٹ کم از کم ہم تک پہنچ جانا چاہیے, بما اماؤنٹس کے جو آپ نے جمع کرانی ہے, اور اماؤنٹس کے ساتھ جو اسیسمنٹ کرنی ہے, تاکہ ہم اس کا وینیو مقرر کر سکیں. ٹائم دیکھ لیں, وینیو مقرر کر سکیں, اور پھر اس کے بعد نیکسٹ پروگرام بنا سکیں. اذان ہوگی, پھر اس کے نماز کے بعد پھر آپ کے مشورے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد النبی الکریم الرؤوف الرحیم. الہ العالمین ہم تیرے عاجز. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد النبی الکریم الرؤوف الرحیم. الہ العالمین ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں, ہماری حاضری اپنے جناب میں منظور اور مقبول فرما. الہ العالمین تیری اس پیاری محفل میں ہم اس محفل کے نوکر ہیں مولا کریم. ہم مسکین و عاجزوں سے خیالاً, لفظاً, عملاً, قولاً یا فعلاً غلطی ہو گئی تو معافی عطا فرما. الہ العالمین اس محفل کے مستجاب لمحات کا ثواب, مستجاب کلمات کا ثواب, مستجاب حاضری کا ثواب, مستجاب ذکر و فکر کا ثواب, مستجاب تلاوت کا ثواب, مستجاب نعتوں کا ثواب. الہ العالمین ہم اپنے آقا اور مولا شہنشاہ اولین والآخرین علیہ تحیت و تسلیم کو پیش کرتے ہیں مولا کریم منظور اور مقبول فرما. الہ العالمین ہمارے حضور کے دست مبارک سے ثواب تمام انبیاء و مرسلین کو نصیب فرما. الہ العالمین تمام انبیاء و مرسلین کے ماننے والوں کو نصیب فرما. ہمارے شہنشاہ دو عالم سرور انبیاء علیہ تحیت و تسلیم کے والدین کریمین کو نصیب فرما. سرکار کے نوری نسب کے ہر بزرگ کو عطا فرما مولا کریم. سرکار سے لے کر کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک حضور کے نوری نسب میں جتنے بزرگ گزرے ہیں, جتنے عزیز گزرے ہیں, جتنے مائیں بہنیں اور بچے گزرے ہیں, کے سب ثواب میں سے حصہ نصیب. الہ العالمین سرکار کے دست مبارک سے صاحب سرکار کے ازواج مطہرات کو نصیب فرما, خصوصاً حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرما. سرکار کے اولاد و بنات کو نصیب فرما, خصوصاً حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے اولاد کو نصیب فرما. الہ العالمین خاندان نبوت, اہل بیت نبوت کے دیگر افراد ان کے خاندانوں کو نصیب فرما. حضرت سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان ذی النورین, سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب. تمام صحابہ اکرام, صحابہ اطہار, کاتبین وحی, جامعین حدیث اور شرکاء غزوات رسول کو نصیب فرما. الہ العالمین تابعین و تبع تابعین کو نصیب فرما. حضرت علیمہ سعدیہ, حضرت میمن, حضرت ویس کرنی کو نصیب فرما. حضور محبوب سبحان شہباز رامکان شیخ سید محی الدین عبد القادر الجیلانی, خواجہ خواجگان حضرت شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ خواجگان سرکار والی ہند سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, امام ربانی شہباز رامکانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ. الہ العالمین خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ خواجگان حضرت بے نظیر احمد صاحب سرکار موڑوی رحمۃ اللہ, حضرت مولانا مولوی پائندہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سید السادات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ, حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ, حضور جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ. الہ العالمین حضرت پیر پٹھان صاحب رحمۃ اللہ, حضرت نور محمد صاحب کلاچوی رحمۃ اللہ, حضرت حسن سہاگ رحمۃ اللہ. مولا کریم چشم فلک نے جتنے اولیاء دیکھے ہیں مولا کریم سب کے روایت طیبات کے ثواب نصیب فرما. الہ العالمین انہی دنوں میں حضرت پیر صاحب گنگوش شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا. الہ العالمین آج کی یہ محفل خصوصی طور پر ہم حضور کی نظر کرتے ہیں. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روح طیب کو اس محفل کا خصوصی حصہ نصیب فرما, اور آپ کے سلسلہ عالیہ کے تمام بزرگوں کو اس میں شامل فرما. الہ العالمین یہ ثواب ہمارے مشائخ کے نام اعمال میں درج فرما. حضرت اخندزادہ صاحب پیر ہرچی خراسانی سیدی و مرشدی کے نام اعمال میں درج فرما.
حضرت قبلہ پیر پیران صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں درج. ہمارے بعض عزیزوں کے کچھ عزیز ایک بزرگ ساتھی ہیں ہمارے، ان کے والد صاحب کا وصال ہوا ہے، دیگر دوستوں کے کچھ عزیز فوت ہوئے ہیں. سب کے لیے دعا فرمائیں کہ مولا کریم سب کی مغفرت فرما. اس مبارک لمحات کے صدقے میں مولا کریم کے مقامات بلند فرما. تقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی خامیاں ہو گئی ہیں تو معافی عطا فرما. مولا اگر بخشے ہوئے ہیں تو مولا کریم ان کے مقامات کو اور بلند فرما. لواحقین کو صبر جمیل نصیب. الہ العالمین جتنے دوستوں نے بیرون ملک کے اندرون ملک سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، مولا کی ان کی درخواستوں کو اپنی بارگاہ پاک میں منظور اور مقبول فرما. ہمارے مریضوں کا کاملہ عاجلہ شفائے دائمہ نصیب. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم. تھا گزشتہ پورا مہینہ میں ایٹیونمنٹس دیتا رہا روحانی علاج کی، اور جو سلسلہ ابھی تک جاری ہے. تو لیول 1 کی جتنے دوستوں نے ایٹیونمنٹ لینی ہو وہ آج اپنے اپنے نیمز دے کر کے جائیں. اور جو ساتھی چند ایک رہ گئے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہیں کچھ 2 4 8 10 ساتھی ایسے ہیں جو مل ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں ہیں. ان سے درخواست ہے کہ آج ذرا مل کر جائیں اور کچھ ٹائم لے کر کے جائیں تاکہ ایٹیونمنٹس کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کو مکمل کیا جا سکے. یعنی دوستوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جو مسلسل چلا رہا ہے اور ابھی تک میں یہ کام کر رہا ہوں، جس کا اثر یہ وسعت رزق کانفرنس پر بھی پڑا ہے. دونوں کام امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو جتنے دوستوں نے لیول 1 کی ایٹیونمنٹ لینی ہے وہ اپنے اپنے نیمز اس محفل میں رجسٹر کرا کے جائیے گا، تاکہ پھر جب میں لیول 2 شروع کر دیا تو پھر لیول 1 پر شاید توجہ کم ہو جائے اور پھر مجھے آپ گلا کریں گے. اور جو دوست رہ گئے نا ان سے میں کہوں گا کہ آپ کے نام رجسٹرڈ ہیں اور آپ ہم سے آ کر اپائنٹمنٹ لے کر کے، تو کوئی میرا خیال 5 7 ساتھی ہوں گے لیکن وہ ہمیں مل نہیں رہے، پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے. تو آپ رابطہ کریں. اور جن دوستوں نے اٹینڈمنٹ کے لیے اپنے نیمز دینے ہیں وہ آج کسی ایک ساتھی کو، مثلا اسد بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں، ان کو نام اپنے دے کے جائیے گا. باقی سوالات جی اچھا ابھی 5 منٹ ہیں، ٹھیک ہے پھر تو اچھی بات ہے نا. جی آئیے جی آپ. لکھنا جو ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ انگشت شہادت وہی انگلی ہے جسے سرکار نے چاند توڑا تھا. یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی یہ کیا کرتے ہیں جی، انگلی سے چھاتی پر کچھ لکھتے ہیں. اس انگلی میں سرکار محبوب کبریا کا فیض ہے. یہ میری انگلی اپنی کی بات نہیں کر رہا. ہر ولی جو ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے ولیوں کے نوکر ہیں نا. یہ اولیاء نے طریقہ اسی لیے رائج فرمایا ہے کہ انگشت شہادت سے جب آپ کسی کے قلب پر کوئی چیز لکھتے ہیں نا تو وہ پورے سلسلے کا وہ فیضان معجزہ جاری ہو جاتا. یہ اس میں معجزے کا فیض ہے. اس بات کو معمولی نہ سمجھیے گا. جس پر کسی ایسے شیخ کے کسی خلیفہ نے جو صاحب مجاز ہو کسی کے قلب پر انگلی رکھ کر اس میں اللہ لکھ دیا تو وہ دربار رسول سے فیض آنے کی علامت ہوا کرتی ہے. اس لیے اس بات کو معمولی نہ سمجھیے گا. بس دوست سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا، تو یہ ہمارے مشائخ تمام نقشبندیہ کے بھی، چشتیہ کے بھی، قادریہ کے بھی، سہروردیہ کے بھی تمام مشائخ کے معمولات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا. اور اگر ذکر، چونکہ ہاں ہر محفل میں بہت سارے دوست ذکر لیتے ہیں، تو اگر کوئی دوست رہ جائیں تو پلیز آ کر یہ لازمی، یہ پروسیس لازمی مکمل کرنا ہوتا ہے. اللہ قابل بنانے کے لیے آپ اس کو کچھ عرصہ یا سلاموں پڑھنے کے لیے دیں، یا کسی اور عزیز سے کہیں کہ وہ پانی پر یا کسی چیز پر یا سلام و دم کر کر کے اس کو دیتا رہے حتیٰ کہ اس کے نشے کی عادت ختم ہو جائے. یا سلاموں کا وظیفہ نشے کی عادت ختم کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، اور آپ جس آدمی کو نشے کی عادت ختم کرانا چاہتے ہیں وہ اس کو دیا کریں یا اس کے کسی عزیز کو دیا کریں. انشاءاللہ عزیز جب وہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کے بعد آپ اس کی ہیلنگ شروع کر دیں. پڑھنا ہوگا اگر میں بھی ان کے لیے پڑھ دیا کروں، پڑھا جائے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ کم سے کم از کم. مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں گے یا پڑھائیں گے. جی جی بالکل. اور اول آخر اگر درود شریف پڑھ لیں تو اگر نہیں یقیناً. ایک یا